کہ یہ انٹلیکٹ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ گھبرائیں نہ، کیونکہ اب ہم فائنل مارکے کے لیے جا رہے ہیں مکہ کے، اور لوگ گھبرا بھی سکتے تھے کہ قریش کی بھی اسٹرینتھ ہے، پھر ایک لڑائی لڑنی پڑے گی میجر، اس لیے حضور نے اس چیز کو مخفی رکھا، ہم حضور کیپٹ اٹ سیکرٹ۔ اس کے بعد ڈائریکشن کسی کو نہیں پتا تھا کدھر جانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دا مڈل آف رمضان، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لو 10-11 رمضان کو پروسیڈ کیا اس معاملے پہ، اور 10,000 بندہ، 10,000 اصحاب اور ساتھ ہیویلی آرمڈ آرمی، یہ اب چلنا شروع ہوئی، اور لیکن ان کو ابھی تک نہیں پتا تھا ہم نے جانا کدھر، تو ڈائریکشن واز اسٹل ان نون۔ حضور نے یہاں دعا کی اللہ سے اور کہا کہ یا اللہ قریش کو نہ پتا چلے کہ ہم آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک سرپرائز ہو، اٹ شوڈ بی اے کمپلیٹ سرپرائز فار قریش کہ وی آر کمنگ، یا اللہ کیپ دس ایز اے سیکرٹ، اس کو مخفی رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا اور ذات السلاسل ہم نے آخری بار کور کی تھی، 2 جنگیں امپورٹنٹ۔ اب فتح مکہ کی باری ہے، اور مسلمان آہستہ آہستہ فتح یاب ہو کے اب آخری سٹیج پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اتنی مشکلات سے گزرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں تکلیفیں برداشت کی، اور جو 10 سال مدینہ کے بھی گزرے، یہ غالباً ابھی 8 سال ہیں، اس پہ بھی ہم آگے چلیں گے، بات کریں گے، لیکن ان 8 سالوں میں بھی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، صرف جنگیں تھیں اور پرابلمز تھیں، ہر طرف ایشوز سے، منافقین کے علیحدہ ایشوز سے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ صرف تکلیف پہ اور آزمائشوں پہ تھی، اور جیسے ہی یہ کانکویسٹ ہوا ہے اور پھر اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو یہ دونوں آفرز تھیں کہ آپ یا تو اس دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ، حضور نے دوسری چوائس پریفر کی، اور ان کا کہ اب میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے اتنی محنت میں اور آپ صرف تصور کر سکتے ہیں، 21 سال کی چھوٹے سے عرصے میں، جو کہ چھوٹا سا سے ہمیں لگتا ہے، لیکن جو یہ گزرا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تکلیفیں گزری ہیں، وہ 21 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوگا، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ رزلٹ کیا ہے۔ آج 21 سال کی وجہ سے 2 ارب مسلمان ہیں۔ حضور کے اپنے زندگی سیرت مبارک میں آپ دیکھ لو کہ صرف عرب فتح ہوا تھا، لیکن ان کے جو ساتھی تھے صحابہ اکرام، انہوں نے صرف اس کو عرب تک نہیں چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ ارتداد کا دور تھا، زکوٰۃ کے منکرین کا دور تھا، جس میں حضرت ابو بکر نے وہ سارے فتنوں کو دبایا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ فتوحات کا دور تھا۔ ایون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی فتوحات کا دور تھا۔ پھر اینڈ کے آخری 2 سالوں میں جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ اور میں ایک چھوٹی سی بس بات یہاں کرتا چلا جاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب سے زیادہ ظالمانہ، مظلومانہ شہادت تھی۔ تاریخ اسلام کی سب سے مظلوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہا ہوں ٹاپک سے، لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھیر لیا دشمنان نے، تو 3 جگہ سے پیغام آیا حضرت عثمان کو۔ اب آپ سوچیں کہ 22,000 مربع میل کی حکومت ہے جو حضرت عمر نے چھوڑی تھی، حضرت عثمان کی اس سے زیادہ تھی۔ ایجپٹ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی فوجیں بھیجتا ہوں، یہ چند لوگ جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیریا سے میں اپنی فوجیں بھیجتا ہوں، ان چند لوگوں کو جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہم ختم کر دیتے ہیں۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو ختم کر دیں۔ حضرت عثمان کیا بڑا پن دیکھیے، حضرت عثمان نے کہا کہ کس جرم میں قتل کروں گا۔ انہوں نے ابھی تک، آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن سبا بیسکلی ہی واز اے یہودی، لیکن وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا اس کو پرابلم یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کے آیا تھا، اور یہ یہودی اتنے تیز ہیں کہ آج تک ہمارے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور معاذ اللہ یہ عبداللہ بن سبا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا کہ یہ خدا ہے، اور یہ خدا جو ہے اپنے حضرت علی کی شکل میں زمین پہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں آپ کو خدا مانتا ہوں with all the characteristics Allah has۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فوراً توبہ کرو اور اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ جب وہ باز نہیں آئے تو حضرت علی نے 40 لوگوں کو عبداللہ بن سبا سمیت جلایا ہے غصے میں آ کے۔ تو یہ فتنہ اتنا پھیل گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی کلمہ گو ہیں، انہوں نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، میرے خلاف یہ چاہتے ہیں نا، مجھ سے بدلہ لینے چاہتے ہیں، جب مجھے مار دیں گے تو پھر قصاص لے لینا، لیکن میں مدینہ منورہ میں کسی کا خون بہنے نہیں دوں گا۔ اب آپ دیکھیں حاکم وقت ہیں، کتنی فوجیں کھڑی ہیں سٹینڈ بائی پہ، کیا وہ اس فتنے کو نہیں دبا سکتے تھے؟ 1 منٹ کی بات تھی، لیکن حضرت عثمان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے مدینہ میں خون کا ایک قطرہ نہیں کرنے دیا، اپنی شہادت قبول فرمائی۔ تو خیر اس میں چھوٹا سا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی ٹرانسفر ہوئی سیدنا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر وہ انگوٹھی ٹرانسفر ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ انگوٹھی ٹرانسفر ہوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قباء کے باہر ایک جگہ ہے، مسجد قباء کے باہر، وہاں پہ ایک ویل ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی وہ انگوٹھی ٹھیک کر رہے تھے تو وہ انگوٹھی اس ویل کے اندر گر گئی۔ دو سے 3 دن اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی۔ تو شاید یہ ایک نشانی بھی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف ایک، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا عہد کے اوپر جا کے، جب عہد ہلنا شروع ہو گیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، یعنی کہ حضرت عثمان تھے، حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف تھے۔ تو یہ پیشن گوئی تو اللہ کے نبی نے پہلے کر دی تھی۔ خیر، کمنگ بیک ٹو کانکویسٹ آف مکہ، یہ سب سے امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے مین کائنڈ کا، اور آپ کو پتہ ہے آج تک اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹریٹی میں ایک کلوز سائن ہوا تھا حدیبیہ میں، جس میں لکھا گیا تھا کہ جو بھی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے گا، اور جو قبیلہ قریش کے ساتھ ملنا چاہے گا وہ قریش کے ساتھ مل جائے گا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بنو خزاع ملا تھا، اور بنو بکر جو ہے وہ کفار مکہ کے ساتھ انہوں نے الائنس کی تھی، اور یہ اس ٹریٹی کا ایسا تھا کہ کوئی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ 10 سال تک آپ کو یاد ہے پیس ہوا تھا، تو اور ایوری ون وڈ ریسپیکٹ اٹ۔ تو ہوا کیا کہ بنو بکر کے ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، تو بنو خزاع کے ایک جو تھے وہاں پہ کھڑے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں، انہوں نے پکڑ کے بنو بکر کے بندے کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ ایک لڑائی جاری تھی، تو بنو بکر نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کیا کیا، اب لڑائی 2 بندوں کی ہو رہی ہے، لیکن بنو بکر نے یہ کیا کہ بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ شہادتیں ہو گئیں بنو خزاع کے اندر، اور بنو خزاع جو ہے وہ کس کے ساتھ الائن تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد بنو خزاع نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی، وہ حرم کے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے بنو بکر کو کہا کہ اب حرم کے علاقے میں یہاں تم تلوار نہیں چلا سکتے۔
تو بنو بکر نے معاذ اللہ جب خون سر پہ سوار ہوتا ہے نا تو پھر بنو بکر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ کس رب کا گھر ہے، معاذ اللہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی. تو خیر وہ قتل و غارت ہوئی اور جس کی وجہ سے بنو خزاعہ کو کافی نقصان ہوا. اور روایات میں آتا ہے کہ قریش ان کو اسلحہ سپلائی کر رہے تھے. تو آلدو قریش کو چاہیے تھا کہ اس چیز کے اوپر پورا عمل کرتے کہ یہ جو 10 سال کا اگریمنٹ تھا. اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ اب جو بنو خزاعہ کے سردار تھے عمر ابن سالم الخزاعی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ منورہ گئے فوراً، اور انہوں نے بتایا کہ بنو بکر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور یہ کہا کہ میں آپ سے پرائیویسی میں ملنا چاہتا ہوں. تو حضور کو جب انہوں نے ساری بات بتا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ ہمیں دیکھیں ہم آپ کے انڈر پروٹیکشن ہیں، تو اب آپ ہمیں بچائیے. تو کیونکہ بنو بکر کو قریش نے اسسٹ کیا ہے، مسلمانوں کو ہمیں اسسٹ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اور کہا کہ واللہ کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ پھر چلے گئے. اور اس کے بعد قریش پھر وہاں پہ جا کے پریشان تھے کہ یہ بات کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ جائے. حالانکہ پہنچ گئی تھی لیکن ابھی تک یہ سوچے تھے کہ شاید نہیں پہنچی ہوگی. اب اس پریشانی میں ابو سفیان جو تھے، ابو سفیان بن حرب نام ہے ان کا پورا، یاد رکھیے گا. ابھی ایک اور ابو سفیان آئیں گے، ان کا نام ابو سفیان بن حارث ہے، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ڈفرینس ہے تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. یہ خود انہوں نے فیصلہ کیا، سردار قریش کے سردار بھی تھے، تو انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ میں جا کے مدینہ منورہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں. اور مدینہ منورہ جب یہ گئے تو مدینہ منورہ میں اب ان کے پاس رہنے کی جگہ کون سی تھی؟ کین یو گیس اٹ؟ کہاں پہ رہے ہوں گے؟ حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، میری اور آپ کی امہات المومنین تھی. ان کا نام اصل میں رملہ بنت ابی سفیان تھا. تو جب ابو سفیان ان کے گھر گئے تو وہ جب بیٹھنے لگے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ مشرک، آپ صاف نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے جو دنیا کے سب سے صاف ترین بستر ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، چاہے آپ میرے والد ہوں چاہے جو مرضی ہوں. یو کین ناٹ سٹ آن دس بیڈ. اس کے بعد ابو سفیان واز شاکڈ کہ میری بیٹی مجھے بستر پہ بیٹھنے سے منع کر رہی ہے. ان کا کہ ہاؤ مچ ہیو یو چینجڈ. ان کا چینج، میری محبت صرف اللہ کے لیے ہے اور نفرت بھی صرف اللہ ہی کے لیے. تو اس لیے کیونکہ آپ مشرک ہیں میں آپ سے نفرت کرتی ہوں چاہے میرے والد ہیں. آپ میرے شوہر، وہ بھی شوہر بھی وہ جو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، ان کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. اور اس پہ وہ حدیث آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، بچوں یا مال سے زیادہ مجھ سے زیادہ محبت نہ رکھے. اس لیے حضور سے محبت ٹاپ آف دا لائن ہونی چاہیے اللہ کے بعد، اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں. اس کے بعد سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، اس بستر میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی. خیر ابو سفیان وہاں سے چلے گئے اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبی میں تشریف لائے، اور وہاں جا کے کہا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر میں لڑائی ہو گئی ہے تو میں آیا تھا، میں آپ کو انفارم کر دوں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا پہلے ہی، آپ کو پتہ ہے کہ بنو خزاعہ کے جو لیڈر تھے وہ آ کے بتا چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہیو کیا جیسے حضور نے ان کو شک نہیں ہونے دیا کہ میرے پاس یہ خبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس آپ نے تھرو آؤٹ کانکوسٹ آف مکہ ہوئی کیسے؟ ایک تو اللہ کی مدد تھی نمبر 1، اور دوسری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس. یہ آپ کو اس واقعے سے پتہ چلے گا. ابو سفیان کو نہیں پتا تھا کہ عمر ابن سلیم الخزاعی جو ہے وہ حضور کے پاس ہو کے جا چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟
ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور اس طرح کچھ تھوڑا بہت، لیکن اب یہ تھوڑا سا ڈائر ڈاؤن ہو گیا، اس لیے اس معاملے حضور نے آگے سے کہا کہ اگر کوئی اتنی بڑا معاملہ نہیں ہوا تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابو سفیان کو کہا why are you so worried؟ تو نہیں، میں تو صرف یہاں پہ صرف آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ایسا کچھ ہو گیا. کیونکہ اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا اور اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تو آپ پریشان نہ ہوں، وی ول اپ ہولڈ دا ٹریٹی جو ہمارے درمیان میں ہے. لیکن حضور کو پتا تھا کہ اندر سے یہ ٹریٹی جو ہے یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ نقصان حضور کو بتا چکے تھے جو بنو خزاع کے ٹرائب کے جو وہ تھے، چیف تھے. اس کے بعد ابو سفیان جو ہے اب ذرا تسلی نہیں ہوئی، تو پھر باقی جو مہاجرین کے لیڈرز تھے، جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، جیسے حضرت علی تھے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے. انہوں نے بھی جواب دیا کہ اگر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ مسلمانوں نے اپنی ٹریٹی کو ہمیشہ سے اپہولڈ کیا، تو آپ جاؤ واپس دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب when he went away back to مکہ مکرمہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بندے کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ انہوں نے یہ ٹریٹی توڑ دی ہے. اور وہ بندہ کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر کو ساری سٹوری انہوں نے بتائی، اور حضرت ابو بکر کو کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہے. Nobody should know what has happened. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نے یہ ڈیسائیڈ کیا we need to prepare a huge army and we need to take the جو ہے نا، ہمیں اس کا جو قتل کیے گئے ہیں ہمارے لوگ انڈر پروڈکشن، ان کا بدلہ لینا ہے. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناؤنسمنٹ کیا جو سراؤنڈنگ ولیجز سے کہ اب رمضان المبارک سامنے تھا بالکل، اور کہا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ رمضان مدینہ منورہ میں آ کے گزارے. یہ حضور نے اناؤنسمنٹ کی. حضور ہر چیز کو خاموشی سے انڈر دا کارپٹ رکھ رہے تھے. انہوں نے اس چیز کا اعلان نہیں کیا، میں نے آپ کو بتا دیا، صرف سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات پتا تھی. اس کے بعد ساری ٹرائب جو ہے مدینہ منورہ پہنچی، اور وہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں نا ایک جنگ کی تیاری کرنی ہے، آپ لوگ اپنی جنگی سامان تیار کرنا ہے. سو ایوری ون جو اس نے اپنے آپ جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی نہ دینے کے لیے کچھ اس طرح کیا کہ کچھ پلٹونز کو کسی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں روانہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہ چلے کہ ہم جا کر رہے ہیں. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، ریزن یہ ہے کہ یہ انٹلیکٹ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ گھبرائیں نہ، کیونکہ اب ہم فائنل مارکے کے لیے جا رہے ہیں مکہ کے، اور لوگ گھبرا بھی سکتے تھے کہ قریش کی بھی اسٹرینتھ ہے، پھر ایک لڑائی لڑنی پڑے گی میجر. اس لیے حضور نے اس چیز کو مخفی رکھا، ہم حضور کیپٹڈ سیکرٹ. اس کے بعد ڈائریکشن کسی کو نہیں پتا تھا کدھر جانا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دا مڈل آف رمضان، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لو 10-11 رمضان کو پروسیڈ کیا اس معاملے پہ، اور 10,000 بندہ، 10,000 اصحاب اور ساتھ ہیویلی آرمڈ آرمی یہ اب چلنا شروع ہوئی. اور لیکن ان کو ابھی تک نہیں پتا تھا ہم نے جانا کدھر، تو ڈائریکشن واز اسٹل ان نون. حضور نے یہاں دعا کی اللہ سے اور کہا کہ یا اللہ قریش کو نہ پتا چلے کہ ہم آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک سرپرائز ہو. اٹ شوڈ بی اے کمپلیٹ سرپرائز فار قریش کہ وی آر کمنگ. یا اللہ کیپ دس ایز اے سیکرٹ، اس کو مخفی رکھیے گا. اس کے بعد اب جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو صحابہ جو راستہ جانتے تھے مکہ کا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو مکہ کا راستہ ہے، تو وہاں سے تھوڑی سی بات کھلنا شروع ہوئی. سو ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بدر کی مکہ کی طرف چڑھائی کی بات ہو رہی ہے،
اور ان کے کچھ رشتہ دار تھے بہت سارے مکہ میں. اچھا یہ صحابی جو ہیں ان کو دونوں میڈلز حاصل ہیں. ہی واز اے بدری صحابی آلسو اینڈ ہی واز آلسو پارٹ آف حدیبیہ. آپ کو میں نے بتایا ان دونوں کا رتبہ کیا ہے, بدر کے صحابہ کا اور حدیبیہ کے صحابہ کا. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ٹو اپنے ریلیٹیوز کہ مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے اور وہ ایک ہیوی فوج کے ساتھ آپ پہ چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ لیٹر انہوں نے ایک سلیو گرل یعنی کہ غلام خاتون کو دیا اور کہا کہ مکہ جا کے خاموشی سے یہ میرے رشتہ داروں کو دے دینا اور یہ لیٹر کا کسی کو پتہ نہ چلے بیکاز اٹس ویری ڈینجرس کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو. ان مین ٹائم آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ حضور کو بتا دیتے تھے ہر چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس طرح حاتم ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے اور یہ اسپیسیفک خاتون ہے, اس کے ہاتھ یہ لیٹر جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگ بھیجے, حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو کہا کہ روضہ خاک پہ آپ کو یہ خاتون ملیں گی, ایک جگہ کا نام ہے, وہاں سے یہ لیٹر آپ نے لے کے آنا ہے واپس. جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس خاتون کو وہاں پایا اور اس خاتون سے کہا کہ لیٹر ہمارے حوالے کر دو. اس نے آگے سے کہا کون سا لیٹر, کیونکہ اس کو تو یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے نہیں بتانا. تو انہوں نے کہا جو لیٹر آپ کے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کر دو. اس کے بعد اب وہ تینوں حضرات تھے وہ خاتون کی سرچ بھی نہیں کر سکتے تھے, پرابلم یہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا نا ٹیکٹیکل کام کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں لیٹر ہمارے حوالے کر دیں ادروائز ہمیں آپ کو سرچ کرنا پڑے گا. تو اس خاتون کو اندازہ ہو گیا کہ دے آر سیریس, یعنی کہ میری جان خلاصی نہیں ہو سکتی. اب اس نے لیٹر کہاں رکھا ہوا تھا, اب اندازہ کریں ہمیں بالوں کے اندر سیا ہوا تھا. تو اس نے لیٹر نکال کے ان کے حوالے کیا. وہ لیٹر لے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں حضرات واپس آئے. اس کے بعد اب صحابہ کو تقریباً تمام صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ویئر وی آر ہیڈنگ. ابھی حضور نے جو مخفی رکھی تھی بات اب یہ اوپن ہو گئی, لیکن آپ اس کے پیچھے انٹلیکٹ اور انٹیلیجنس دیکھ لیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ کوئی گھبرائے نہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاتم ابن بلتہ نے ہمارے ساتھ معاذ اللہ بغاوت کی ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں ان کو ایگزیکیوٹ کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو خود بلایا اور پوچھا کہ حاتب آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت حاتب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی, لیکن واللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں, مجھے صرف اپنی فیملی کی پرواہ تھی, لیکن پھر بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ دو. اور حضرت عمر کو یہ تنبیہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے ایک ایسے بندے کو قتل کرنے کا سوچ سکتے ہیں جو بدر کا صحابی بھی ہو اور جو حدیبیہ کا صحابی بھی ہو. تو یہ حضور نے یہ اس چیز کی امپورٹنس دلائی کہ بدر اور حدیبیہ کا کیا رتبہ تھا. اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پروسیڈ کیا. پیچھے جو انچارج تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم کون تھے اگر آپ کو یاد ہو؟ یہ مجھے اور آپ کو تو یاد رہنی چاہیے ہمیشہ, حضور کو تو ہمیشہ یاد ہے اینڈ تک. نابینا صحابی جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی قرآن میں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم نام یاد رکھی ہوئے ان کا. He was the governor of Medina when حضور صلی اللہ علیہ وسلم was progressing for فتح مکہ. اس کے بعد جی جب یہ ایک جگہ پہنچے الابوا کے نام سے, تو حضرت ابو سفیان ابن حارث, اب یہ ناٹ حرب حارث کی بات ہو رہی ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ملے ان کو, اور عبداللہ ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. تو یہ حضور کے بردر ان لا بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. تو کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ مسلمان ادھر آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا اور ہم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اور جگہ پہنچے القدید میں,
وہاں آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک چل رہا تھا، فاسٹنگ چل رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسٹرکشن پاس کر دی اپنے کمپینینس کو، صحابہ کو، کہ اپنا روزہ توڑ دیں، کیونکہ روزہ اتنا سخت ہو چکا تھا، اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ حضور نے فرمایا اس روزے کو توڑ دیا جائے. اور یہی وجہ ہے، یہ واقعہ ایک وجہ ہے جو آج مجھے اور آپ کو چھوٹ ملی ہوئی ہے نا سفر میں روزہ چھوڑنے کی، یہ اس واقعے کی وجہ سے ملی کہ اگر آپ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، سفر میں ہیں، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سالڈ ریزن ہونا چاہیے، لیکن یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ ایک چھوٹ ملتی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک اور انسان کو ملے جن کو دیکھ کے حضور بہت خوش ہوئے، اور وہ تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب، یعنی کہ چچا جان جو تھے حضور کے. وہ بھی ہجرت کر کے اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے. تو حضرت عباس دیکھ کے پریشان ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کو حق کیا اور پریشان ہوئے کہ آپ ادھر کیسے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کسی نیت سے آئے ہوں، آپ ایسا کریں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ ہجرت کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ اپنی فیملی کو بھیج دیں، آپ ہمارے ساتھ فوج میں شامل ہو جائیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نے ساتھ یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے شروع سے پتا تھا آپ صحیح اور حق پہ ہیں، لیکن مجھے بس تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اسلام لانے میں. پھر ان کی فیملی کو بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ، ان سب حضرات کو اپنے ساتھ فوج میں شامل کیا. اب ایک جگہ ہے مر الزہران، یہاں پہ جا کے مسلمانوں نے کیمپ کیا مکہ کے باہر، اور یہاں پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن پاس کی کہ آگ جلا دی جائے، ہر انسان ایک آگ جلا دے. اس سے کیا فرق، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ہی بتایا تھا کہ جتنی آگ ہوتی تھی نا تو اس سے نمبر آف آرمی کا ذرا اندازہ ہو جاتا تھا کہ کتنی بڑی فوج ہے. تو 10,000 کی فوج جب آگ جلائی انہوں نے تو ایسے لگے جیسے لاکھوں کی فوج ہے. تو قریش ذرا پریشان ہو گئے اس کو دیکھ کے. تو 3 لوگ جو تھے قریش میں سے وہ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس میں سے ایک تھے ابو سفیان ابن حرب، دوسرے تھے حکیم ابن حزام، اور تیسرے تھے بدیل ابن ورقہ. یہ 3 لوگ تھے. As they went out, they noticed smoke at Mar al-Zahran. They noticed smoke جو کہ بہت زیادہ تھی. اب ایک نے کہا کہ یہ شاید عرفات کا دن ہے، انہوں نے کہا نہیں عرفات نہیں ہو سکتا، تاریخ نہیں ہے عرفات کی. دوسرے نے کہا یہ شاید بنو عامر کی ٹرائب ہوگی، انہوں نے کہا بنو عامر کی ٹرائب کی اتنی بڑی فوج نہیں ہے. تیسرے نے کہا کیا یہ مسلمان تو نہیں. تو اب یہاں پہ آ کے ان کو ریلائز ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے. تو they were taken by total surprise کہ یہ تو مسلمان چڑھائی کے لیے آ گئے ہیں. اس کے بعد جب یہ وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یہ ابو سفیان تھے ان کا ہاتھ پکڑا، باقی دونوں کو کی بجائے نا ان کو لے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا لیڈر آف قریش کون ہے، ابو سفیان ہے. اور ان کا کہ ڈونٹ وری، تم میری گارنٹی میں ہو، آئی ول ٹیک یو ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ڈونٹ وری. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کہ وہ کتنی بڑی ذات تھی کہ جس کیمل پہ حضرت ابو سفیان کو لے کے جایا جا رہا تھا وہ حضور کا کیمل تھا، ہمسیلف، حضور کا اپنا کیمل تھا. تو ابو سفیان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، اور حضور نے یہی پوچھا ابو سفیان سے کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ کیا اتنی نشانیاں پوری نہیں ہو گئیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ تو ابو سفیان آپ کو پتہ ہے پرائیڈ اور ایک وہ سرداری کی ایک وہ تھی، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد حضرت عباس کا ایک بڑا رول ہے اس میں ابو سفیان کو مسلمان کرنے میں. اور حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس ایک خاص چیز ہے کہ جب وہ کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سارے گناہ معاف رہتے ہیں، جتنے کرائمز اس نے کیے ہیں سب معاف رہتے ہیں. حضرت عباس نے ان کو فورس نہیں کیا
ان کو محبت سے یہ بات سمجھائی. یہ بھی نہیں کہا کہ اگر مسلمان نہ ہوئے تو قتل کر دیے جاؤ گے. یہ کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد جی ابو سفیان ڈکلیئرڈ شہادہ. اب یہ مسلمان ہو گئے ابو سفیان, اور حضور کو فرمایا فال انڈر یور انسٹرکشن, یو آر دا میسنجر آف اللہ اینڈ آئی انٹر دا فولڈ آف اسلام. اس کے بعد جب اسلام یہ مسلمان ہو گئے تو بس آپ سوچو کہ قریش کا سردار اگر مسلمان ہو گیا ہے تو قریشی خود کیا کر سکتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکنیک اپنائی یہاں پہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ایک ایسی جگہ کھڑے کرو ابو سفیان کو کہ جو بھی قریشی ادھر سے گزرے وہ دیکھے کہ یہ مسلمان ہو گیا. تو جس کی وجہ سے قریش کے اندر بھی یہ بات پھیل جائے کہ ان کا سردار مسلمان ہو گیا. اچھا, ایک جنیرک بات جو میں عوام الناس سے مطلب میری بھی اپیل ہے, آپ لوگ بھی جتنے لوگ آپ لوگوں کو ملتے ہیں آپ لوگ بھی یہ کریں. مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی میں زیادہ بہت سارے ٹیپس لگے ہوئے باہر جو کہ زمزم کے نہیں ہیں. لوگ وہاں پہ, میں اس دفعہ کافی لوگوں کو بتانے میں مجھے کافی ٹائم لگتا رہا کہ یہ زمزم نہیں ہے, ان کو اتنا مت بھریں. وہ پانی کے پورے کوچز بھر کے لے کے جا رہے تھے. صرف اس وجہ سے بے علمی ہے, یہ صرف ایک بے علمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں جتنا پانی مل رہا ہے وہ زمزم ہے. وہ زمزم نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو باہر کولرز پڑے ہیں باہر کی صفوں میں وہ بھی زمزم نہیں ہے. کولرز وہی ہیں لیکن زمزم نہیں ہے. وہ زمزم کے کولر پہ زمزم لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے جتنے لوگ آپ کے بھی اگر کوئی جاننے والا جاتا ہے اس کو بتائیے گا کہ زمزم وہاں سے بھریں جہاں جس کولر پہ زمزم لکھا ہو. ایک انفارچونیٹ بات ہے, ویسے تو ان کو خود مینشن کرنا چاہیے لیکن نہیں مینشن, اس لیے آپ کو ایک تو عربی میں ہر چیز مینشن ہوتی ہے اس لیے ذرا کنفیوژن ہو جاتی ہے. اس لیے زمزم صرف اس کولر سے بھریں اس پہ زمزم کی نشاندہی کی ہو. اس میں بھی دو قسم کے کولرز ہیں, ایک ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایک درمیانہ ہوتا ہے. تو لوگ باہر سے پانی بھر رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ کا بوجھ بھی اٹھا کے جاتے ہیں اور پانی بھی زمزم نہیں ہوتا. اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے پوری طرح سے اس کی جانچ پڑتال کر لی. ہماری صرف کم علمی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہاں پہ زمزم کی ریل پیل ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. باہر مدینہ میں تو ویسے ہی زمزم ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں آتا ہے کیونکہ وہ بہت دور سے ٹریول کر کے آتا ہے مکہ سے. تو اس لیے مکہ میں آپ کو زمزم اکثر جگہ ملے گا, لیکن یہ کہ مدینہ منورہ میں زمزم جو ٹیپس لگے ہوئے ہیں باہر واش روم کی اس طرف رائٹ سائڈ پہ ٹیپس لگے ہوئے ہیں, ایک تو اندر وضو خانے میں لگے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں, اس کے باہر بھی ٹیپس لگے ہوئے ہیں اس میں بھی زمزم نہیں ہے. اور اسی طرح جو کولرز باہر کی صفوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے کولرز بالکل ویسے ہی ہیں جیسے زمزم کے کولرز ہوتے ہیں لیکن ان پہ زمزم نہیں لکھا ہوا. تو اس لیے پانی وہاں سے بھریں جہاں زمزم لکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو اذیت میں مت ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نصیب فرمائے. کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک بخاری کی روایت. حضرت ابو محمد حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں یاد کرائیں, جو بات شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے. سچائی اطمینان ہے, جھوٹ شک ہے. یہ ترمذی کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی مسجد کی طرف صبح یا شام کو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح و شام کی مہمانی تیار کرتا ہے. یعنی کہ جو مسجد کے جاتا ہے مسجد میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے صبح اور شام. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھو, خواہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملو. مسلم کی روایت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہے,
وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقیوں میں سے بنائے، صالحین میں سے بنائے، یہی دعا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔